امریکی صدر جو بائیڈن اور سابق صدر ٹرمپ کے درمیان پہلا صدارتی مباحثہ، صدارتی امیدواروں کے ایک دوسرے پر الزامات۔ بائیڈن کے دور میں دنیا میں امریکہ کی عزت میں کمی آئی۔ بائیڈن نے افغانستان سے انخلا کو شرمناک ترین دن بنا دیا۔ بائیڈن کے دور میں کورونا میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں۔ ٹیکس میں چھوٹ دینے سے مزید نوکریوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔ ایران میرے دور میں کمزور ہو چکا تھا۔ حماس کبھی حملہ نہیں کر سکتی تھی۔ بائیڈن اسرائیل کو حماس کے خاتمے سے روک رہے ہیں۔ بائیڈن نے جواب دیا، جب میں نے صدارت کا عہدہ سنبھالا معیشت کی حالت بہت خراب تھی۔ جس طرح ہم نے کورونا کو سنبھالا ہمیں اس کا کریڈٹ نہیں دیا گیا۔ بولے ٹرمپ دور میں ٹیکس چھوٹ سے صرف امیروں کو فائدہ پہنچا۔ کہا اسرائیل حماس جنگ کے خاتمے کے لیے 3 مراحل پر مشتمل منصوبہ پیش کیا۔ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، حماس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ صدر بائیڈن نے کہا کیپٹل ہل حملے میں ملوث مجرم کیسے محب وطن ہو سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے 6 جنوری کو اپنے حامیوں کو حملے کے لیے اکسایا۔ ٹرمپ کی کابینہ میں شامل اکثریت آج ٹرمپ کی نامزدگی کے خلاف ہے۔ ٹرمپ نے اپنے دور میں مڈل کلاس کو تباہ کیا۔ ٹرمپ نے موسمیاتی تبدیلی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ امریکہ کو پیرس معاہدے سے الگ کیا۔ ٹرمپ ہارا ہوا اور مایوس انسان ہے۔ سابق صدر ٹرمپ نے جواب میں کہا کیپٹل ہل حملے کے لیے نہیں کہا تھا، سب کو پرامن رہنے کی ہدایت کی۔ کیپٹل ہل حملہ کیس میں معصوم افراد کا مستقبل تباہ کر دیا۔ میں نے کچھ برا نہیں کیا۔ دھاندلی زدہ سسٹم میرے خلاف ہے۔ ڈیموکریٹ جج میرے خلاف انتقامی کارروائی کر رہے ہیں۔ میرے دور میں ماحولیاتی اعداد و شمار بہترین تھے۔ موسمیاتی تبدیلی کے لیے پیرس معاہدہ خسارے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ انتخابات شفاف اور منصفانہ ہوئے تو نتائج تسلیم کروں گا۔ سابق صدر ٹرمپ نے ہارا ہوا اور مایوس کہنے پر صدر بائیڈن سے معافی مانگنے کا مطالبہ بھی کیا۔ پاکستان کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارت کو کرارا جواب۔ پاکستانی سفارتکار رابعہ اعجاز نے بھارتی مندوب کا ڈھونگ بے نقاب کر دیا۔ رابعہ اعجاز نے کہا بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں بچوں کے خلاف جنگی جرائم میں ملوث ہے۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی دنیا کے سامنے آ چکی۔ کلعدم ٹی ٹی پی اور BLA کو بھارتی تعاون حاصل ہے۔ گرفتار بھارتی جاسوس کمانڈر کلبھوشن دہشت گردی کا اعتراف کر چکا ہے۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے مطالبے کو کمزور نہیں کر سکی۔ جموں کشمیر کے مستقبل کا تعین UN قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپریشن عزم استحکام میں سرحد پار دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ملک کی سالمیت سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا وائس آف امریکہ کو انٹرویو۔ بولے افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنانا عالمی قوانین کی خلاف ورزی نہیں۔ وہاں سے پاکستان میں دہشت گردی ایکسپورٹ ہو رہی ہے۔ جلد بازی میں فیصلہ نہیں کیا۔ آپریشن پر اپوزیشن سے بات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ KP نے آپریشن عزم استحکام کی مخالفت نہیں کی۔ سیاسی جماعتیں اپنے مفادات کے آگے حکومتی فیصلوں کو اسپیس نہیں دینا چاہتیں۔ آل پارٹیز کانفرنس بھی بلا سکتے ہیں۔ ماضی کے آپریشن کامیاب رہے۔ افواج پاکستان سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہیں۔ بالاتفاق عزم استحکام کو عدم استحکام قرار دیا اور اس پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ امن کے حوالے سے صورتحال اس وقت بہت گھمبیر ہے۔ قبائل کو بھی آپریشن عزم استحکام قبول نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی گرینڈ قبائلی جرگے کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا ریاست عجلت میں فیصلے کر رہی ہے۔ ماضی کے آپریشنز میں قبائلیوں کا معاشی قتل کیا گیا۔ نوجوانوں کی تعلیم برباد، خواتین کو بھیک مانگنے پر مجبور کیا گیا۔ آپریشن کے بعد لوگ واپس آئے تو ان کے گھر نہیں تھے۔ ایسی کیا وجہ تھی کہ آپریشن عزم استحکام پر وزیر اعظم ہاؤس کو وضاحت دینا پڑی؟ ایران کے ساتھ بات کر کے مسئلہ حل کر لیا جاتا ہے تو افغانستان کے ساتھ کیوں نہیں؟ افغانستان سے ایک کمٹمنٹ لے کر آیا تھا۔ مسلح تنظیموں کو پرامن راستہ دینے پر اتفاق ہوا تھا۔ اس حوالے سے ایک میکینزم طے ہونا تھا لیکن نہیں کیا گیا۔ کون ہے جو اس خطے میں استحکام نہیں دیکھنا چاہتا؟
عمر ایوب پی ٹی آئی کی سیکرٹری جنرل کے عہدے سے مستعفی ہو گئے. بانی پی ٹی آئی کے نام استعفے کا خط ٹویٹ کر دیا. لکھا بطور اپوزیشن لیڈر پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے انصاف نہیں کر پا رہا. 22 جون کو خط لکھا. شبلی فراز نے بانی پی ٹی آئی کو میرا پیغام پہنچا دیا. استعفیٰ قبول کرنے پر بانی کا شکر گزار ہوں. بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے میں مزید تبدیلیاں کی جائیں گی. شیر افضل مروت کا شبلی فراز سے بھی مستعفی ہونے کا مطالبہ. ٹویٹ میں عمر ایوب کے استعفے کا خیر مقدم. لکھا اہم عہدوں پر فائز چند دیگر افراد کو بھی عمر ایوب کی پیروی کرنی چاہیے. چند لوگوں کی وجہ سے پارٹی ایک بھی کام پورا کرنے میں ناکام رہی. عارف الوی صاحب نے مجھے لکھا تھا, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ آئے تھے ملنے کے لیے اور یہ کہ انہوں نے انٹرسٹ ظاہر کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. اب آگے کیسے جاتا ہے, خان صاحب کو آن بورڈ لینا پڑے گا, ان کی ان پٹ لینی پڑے گی, وہ فیصلہ کریں گے. عارف الوی نے پیغام دیا محمد زبیر پی ٹی آئی میں آنا چاہتے ہیں. رؤوف حسن کی آف دی ریکارڈ میں گفتگو. کہا محمد زبیر پارٹی میں آنے کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں تو بانی پی ٹی آئی سے گفتگو کی جائے گی. جو لوگ پارٹی کو مشکل وقت میں چھوڑ گئے ہیں ان کی واپسی مشکل ہے. فواد چودھری اور عمران اسماعیل بھاگ گئے تھے. فواد چودھری سمیت بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے مختلف کہانیاں بنائیں. میں بھی بیٹھ کر پی ٹی وی اور پی آئی ڈی کو لوٹتا تو مجھ پر بھی مقدمات بن جاتے. علی محمد, شہریار آفریدی اور شیر افضل مروت جیسے لوگ پارٹی کا اثاثہ ہیں. بانی پی ٹی آئی نے شہباز شریف کی بات چیت کی پیشکش کو مسترد کیا. انہوں نے واضح کر دیا مینڈیٹ چوروں سے بات نہیں ہوگی, ڈیل نہیں کروں گا, میرٹ پر جیل سے باہر آؤں گا. امریکہ کو ہم نے نہیں کہا پاکستان کے انتخابات سے متعلق قرارداد منظور کرے. نکاح کیس میں سزا معطلی کی درخواستیں مسترد. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا برقرار. 10 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری. عدالت نے کہا ملزمان کے پاس سزا معطلی کا کوئی جواز موجود نہیں. بشرا بی بی کا خاتون ہونا سزا معطلی اور ضمانت پر رہائی کا جواز نہیں. درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں. سزا معطلی یا ضمانت پر رہائی کی درخواستوں پر مقدمے کے میرٹس پر بات نہیں کی جا سکتی. دونوں ملزموں کو سزا نہ تو قلیل مدتی ہے, نہ ہی سزا کا زیادہ حصہ بھگت چکے ہیں. ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل مجوکا نے 25 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا. نکاح کیس میں بانی اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی. یہ کیس خاوند اور بیوی کے درمیان ہے, اس کو پولیٹیسائز کیا گیا اور سزا آج معطل نہیں ہوئی. اس کو ہائی کورٹ میں اپنے وکلاء کے ذریعے فل فور چیلنج کریں گے. پی ٹی آئی کا نکاح کیس کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں ہم اس فیصلے کی مذمت کرتے ہیں, فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. قانون و انصاف کا تقاضا تھا کہ کیس میں کوئی پیچیدگی نہیں. نکاح کیس کو سیاسی رنگ دیا گیا, اب ہماری تحریک مزید تیز چلے گی. بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں ہماری کوشش ہوگی نکاح کیس کو مرکزی اپیل سے ختم کرایا جائے. یہ ایک جعلی اور جھوٹا کیس ہے. بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے سزاؤں کی معطلی کی درخواستوں پر سیشن جج کا فیصلہ مناسب نہیں. غیر اخلاقی اور بیہودہ مقدمے کے اہداف مکمل طور پر سیاسی ہیں. یہ فیصلہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے خلاف انتقامی سلسلے کو دوام بخشے گا. عمران خان کا ہمیشہ سوچ وہ یہ ہے کہ میں ہوں تو یہ ملک ہے. آج بھی اس فیصلے کے بعد وہ سوچ کہ پاکستان کو توڑنے کی سوچ, پاکستان کو آگ لگانے کی سوچ. فیصلہ خلاف آیا تو ان کے ہوش اڑ گئے. ان کی پاکستان کو آگ لگانے کی سوچ ہے. نون لیگی رہنما دانیال چودھری کی پارلیمنٹ کے باہر گفتگو. کہا اس ملک کو بانی پی ٹی آئی نے بہت نقصان پہنچایا. یہ سوشل میڈیا کے وزیر اعظم ہیں. عوام نے مسترد کیا کہ جو مرضی کر لے ملک بہتری کی طرف جائے گا. مہنگائی بے روزگاری میں کمی آئے گی, اسٹاک مارکیٹ اوپر جائے گی. اس نے
थ्रू आउट अपने आप को पीटीआई का डिक्लेयर किया, उसने सर्टिफिकेट्स भी दिए, बिल्कुल उसने विड्रॉल भी नहीं की, आपने इसको अदर देन पीटीआई कैसे ट्रीट? सर ये 13 को उनसे कहना पार्टी एफिलिएशन सर्टिफिकेट ले आओ, was how could they bring it when the party could not contest the election? Absolutely, we don't want to eliminate PTI from the electoral fray. Your election program is kicking in. इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह करके अहम पार्टी को इंतखाबात से निकाल दिया। पीटीआई को इलेक्शन से बाहर करके आर्टिकल 17 से इन्हिराफ किया गया। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक़ अपील में जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। बोले, इलेक्शन कमीशन ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गैर मुस्लिम मेंबर को तस्लीम नहीं करता। ऐसी ही शेख JUI के मंशूर में भी है, उन्हें तो मखसूस नशस्तें दे दी गईं। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तिफसार किया, क्या इलेक्शन कमीशन सब जमातों को मखसूस नशस्तें देने के लिए मंशूर देखता है? सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मंशूर क्यों देखा गया? जस्टिस मुनीब ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा, आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन को खुद आज़ाद डिक्लेयर किया, ये सूरत हाल आपकी अपनी पैदा करदा है। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। शादी करना चाहे उसकी अपनी चाहत है, लड़की को भी रजामंद होना चाहिए, तो दोनों बातें होंगी ना। तो इधर तो एक वो अपनी वाबस्तगी स्टैच्यूट डिक्लेरेशन में अगर एक चीज़ एक बता रहे हैं, जी हो सकता है सियासी पार्टी चाहे कि नहीं आप मेरे कैंडिडेट बनो। जिस तरह शादी के लिए लड़की की रजामंदी ज़रूरी है, उसी तरह पार्टी से इंतखाब लड़ने के लिए मुंसलिक होने का सर्टिफिकेट चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा सर्टिफिकेट तहरीक इंसाफ नजरियाती और डिक्लेरेशन PTI का दें तो कानून क्या कहता है। मुख्तलिफ शहरों के ROs अपने तरीके से काम करें। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा उम्मीदवार की डिक्लेरेशन और पार्टी के साथ वाबस्तगी जाहिर होना ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या आप किसी को इंतखाबात से बाहर कर सकते हैं? इलेक्शन कमीशन ने मामले को इंतखाबी निशान से कन्फ्यूज क्यों किया? इलेक्शन कमीशन की अदालत को दिए दस्तावेजात में तनाज़ा है, मुझे आपका जवाब समझ नहीं आ रहा। कुछ हक़ाइक़ वाज़ेह होते हैं जिसके लिए आपका या मेरा बोलना ज़रूरी नहीं।